ماں اپنے دودھ پلانے والے بچوں کو بھی بھول جائے گی، حمل والی عورتوں کا حمل ساقط ہو جائے گا، لوگ بے ہوشی کے عالم میں ہوں گے، لیکن اللہ کہتے لوگ بے ہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِالسُّكَارَىٰ، تو لوگوں کو بے ہوش دیکھے گا لیکن لوگ بے ہوش نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ لوگوں کا حواس اڑ جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان قیامت جب واقع ہو جائے گی تو لوگ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کسی کے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا، سب ننگے ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ معاملہ تو بہت سخت ہو جائے گا، جب لوگ برہنہ ہوں گے، کپڑے نہیں ہوں گے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اتنا معاملہ سخت ہوگا کہ کسی کو ہوش بھی نہیں رہے گا کہ کوئی دوسرے کی طرف دیکھے۔ دنیا میں اگر آپ دیکھ لیجئے، اگر یہاں اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ جائے تو لوگ اپنے کپڑوں پر دھیان نہیں دیں گے بلکہ اپنے جسم پر دھیان دیں گے، کس کا کپڑا پھٹا، کوئی اس کی لنگی کھل گئی، کوئی کسی پر دھیان نہیں دے گا، بھاگو تو بھاگو، بھاگو تو بھاگو۔ اور قیامت تو قیامت ہے، وہاں انسان کو اتنا پسینے میں ہوگا، کوئی اتنا پسینے میں ہوگا، کوئی اتنا پسینے میں ہوگا، کوئی ناک کے برابر پسینے میں ہوگا، کوئی یہاں پر پسینے میں ہوگا۔ کون کس کی فکر لگائے گا کہ کوئی کسی کی شرمگاہ کی طرف نہ ڈالے؟ جب جو لوگ سال ہر سال گزر جائے گا، کتنا گزرے گا اللہ ہی جانتے ہیں، چونکہ قیامت کا ایک دن 1000 سال کے 1000 دن کے برابر ہوگا دنیا کے اعتبار سے، ایک دن۔ لوگ پریشان ہو کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے انت ابونا، آپ ہمارے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو دست قدرت سے پیدا فرمایا، آپ اللہ سے سفارش فرما دیجئے کہ اللہ حساب و کتاب کا معاملہ شروع کر دے، جو ہوگا جہنم میں جانا ہوگا، سزا جو لینی ہوگی، لیکن ابھی جو سخت معاملہ چل رہا ہے یہ برداشت سے باہر ہو گیا، ہم لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ سے آپ سفارش کر دیجئے کہ اللہ حساب و کتاب کا معاملہ شروع فرما دے۔ تو آدم علیہ السلام جواب دیں گے کہ اللہ آج اتنے غصے میں ہے، اتنے غصے میں ہے کہ لم یغضب مثلہ، آج تک اللہ اتنا کبھی بھی جلال میں اللہ نہیں تھا، مجھے ڈر لگتا ہے مجھ سے تھوڑی بشری تقاضے کی وجہ سے، بھول کی وجہ سے میں نے وہ پھل کھا لیا تھا، اللہ نے اگر ہم سے پوچھ لیا تو مجھ سے کوئی جواب نہیں بنے گا، میں نبی ہوں، اس کے باوجود مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، تم ایسا کرو تم سب کے سب نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ سب سے پہلے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، تو لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میرے بھائی اللہ آج اتنے غصے میں ہے، اتنے غصے میں ہے کہ اس سے پہلے آج اللہ کبھی اتنا غصہ میں نہیں ہوا، میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے سفارش کر دیا تھا کہ اللہ تو اسے معاف کر دے، کہیں اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا مجھ سے کوئی جواب نہیں بن پائے گا، اس لیے تم لوگ ایسا کرو ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہے۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان سے کہیں گے آپ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے آپ دوست ہیں، اللہ سے آپ سفارش فرما دیجئے کہ اللہ ہمارے معاملے کو آسان فرما دے، اس مصیبت سے اللہ ہمیں چھٹکارا دلا دے۔
ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ آج اتنے غصے میں ہے کہ اس سے پہلے اللہ کبھی غصے میں اتنا نہیں ہوا تھا۔ مجھ سے بظاہر لوگ جب میلے میں جا رہے تھے، لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ بھی چلیے، میں نے کہا تھا میری طبیعت اچھی نہیں ہے، یقیناً میری طبیعت اچھی نہیں، مطلب کفر کی نحوست کی وجہ سے میں نے کہا تھا میری طبیعت اچھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اگر پوچھ لیا تو مجھ سے کوئی جواب نہیں بنے گا، اس لیے تم لوگ ایک کام کرو، آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، اللہ یقیناً ان کی سفارش کو قبول فرمائے۔ تمام لوگ آخری نبی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، نبی علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ ہمارے لیے سفارش فرما دیجیے۔ تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے یقیناً آج میں ہی سفارش کروں گا، یقیناً آج میں ہی سفارش کروں گا۔ نبی علیہ السلام چلے جائیں گے اور سجدے میں اللہ پڑ جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ مجھے بھی آج یاد نہیں ہے، اسی طرح اللہ الہام فرمائیں گے، میں اللہ کے ایسی تعریف کروں گا، اتنی تعریف کروں گا کہ اللہ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے آپ کی مراد پوری کی جائے گی، سفارش کیجیے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ یہ پہلی سفارش ہوگی، اس کے بعد حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، اور انسان کا قدم سب کا حساب، یہ نہیں کہ ہم بچ کے چھپ جائیں گے، ہم بھاگ جائیں گے، ایسا نہیں۔ لا تزال قدم ابن آدم، انسان کا قدم ٹل نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا جب تک کہ 5 چیزوں کو وہ جواب نہیں دے دے گا۔ عمر کے بارے میں عمر کہاں فنا کیا، جوانی کے بارے میں جوانی کہاں لگایا، علم کے بارے میں کہ کیا سیکھا، کتنا عمل کیا، اور مال کے بارے میں کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ جب تک کہ 5 چیزوں کو وہ جواب نہیں دے دے گا تب تک کہ انسان کا قدم ہل نہیں سکتا قیامت کے دن۔ یہ مرحلہ ہر ایک کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر کلا لا وزر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر ينبأ الانسان بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصیرا۔ اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، انسان کی اس نفس کی قسم کھاتا ہوں جو ملامت کرنے والا ہے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم انسان کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے؟ ہم تو اس بات پر قادر ہیں کہ انسان کے انگلیوں کو جو نشانات ہیں، جو پوروا ہیں، انسان کے پورووں کو بھی ہم برابر برابر جمع کر دیں گے۔ آج بھی سائنس مانتی ہے ہر ایک کے انگوٹھے کا نشان، انگلیوں کے نشان دنیا کے ہر آدمی سے الگ الگ ہوتا ہے۔ میرا انگوٹھا اور آپ کا انگوٹھا کا نشان سب کا الگ الگ ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں ہم قادر ہیں اس بات پر کہ تم ہڈیوں کی بات کرتے ہو، تم آنکھوں کی بات کرتے ہو، تم زبان کی بات کرتے ہو، تم کان کی بات کرتے ہو، تمہاری انگلیوں کو پور کو بھی ہم جمع کر ڈالیں گے۔ بات صاف یہ ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بات یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم آئندہ کی زندگی میں بھی سب کچھ جاننے کے باوجود بھی، تقریریں سننے کے باوجود بھی، اللہ کی آیات کو سننے کے باوجود بھی انسان چاہتا ہے کہ ہم ڈھڑائی کے ساتھ گناہ کرتے رہے،
ढठाई के साथ गुनाह करते रहे। लियफ़्ज़ुरा अमामा, एक तफसीर में कि अल्लाह के सामने गुनाह करते रहे, एक तफसीर कि आइंदा की जिंदगी में भी गुनाह करते रहे। यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा, इंसान ये कहता है मौलवी साहब क़यामत कब आएगी, कब आएगी, बहुत तुम कहते हो क़यामत कब आएगी। अल्लाह कहते फ़इज़ा बरिक़ल बसर व खसफ़ल क़मर, जब आंखें चुधिया जाएंगी, व खसफ़ल क़मर, चांद बेनूर हो जाएगा, व जुमिअ शम्स वल क़मर, चांद और सूरज को जमा कर दिया जाएगा और जमा करके दोनों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। क्यों जहन्नम में डाला जाएगा? आग की पूजा करने वाले, सूरज की पूजा करने वाले, चांद की पूजा करने वाले, उनको बताया जाएगा जिनको तुम माबूद मानते थे, जिनको तुम सूरज देवता कहा करते थे, चांद देवता कहा करते थे, जाओ मैंने इसको भी जहन्नम में तुम्हारे साथ डाल दिया। वजुमिअल शम्स वल क़मर, चांद और सूरज को दोनों को जमा कर दिया जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं यक़ूलुल इंसान यौमइज़िन अयनल मफ़र, इंसान कहेगा कहां भाग के जाए, किधर भागे, दुनिया में तो इधर भाग जाते थे, उधर भाग जाते थे, अयनल मफ़र, अयनल मफ़र, कहां जाऊं, कहां जाऊं, ठिकाना कोई मिल जाए। अल्लाह कहेंगे कल्ला कल्ला ला वज़र, आज के दिन कहीं भाग नहीं पाओगे, कल्ला ला वज़र, कोई भागने का ठिकाना नहीं है। इला रब्बिका यौमइज़िल मुस्तक़र, सबको रब के पास खड़ा होना है, सबको रब के पास खड़ा होना है, कोई चारा नहीं है। दुनिया में भागते फिरते थे, गुनाह कर लिया भाग गए, कत्ल कर लिया भाग गए, जुल्म कर लिया भाग गए, जमीन हड़प कर लिया भाग गए, यहाँ से भाग गए, हजारीबाग से भाग गए, दिल्ली से भाग गए, इंडिया से भाग गए। कल्ला ला वज़रा, आज के दिन भागने की कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। इला रब्बिका यौमइज़िल मुस्तक़र, रब के पास खड़ा होना होगा। युनब्बउल इंसानु बिमा क़द्दमा व अख़र, हर इंसान को बता दिया जाएगा क्या तुमने आगे भेजा है, बिमा क़द्दमा व अख़र, क्या तुम दुनिया में छोड़ के आए, क्या तुम आखिरत में भेजे, सबको बता दिया जाएगा, सबको बता दिया जाएगा। बड़े इंसान वाला नफ्सी बसीरा, अल्लाह फरमाते हैं बात यह है हर इंसान अपने बारे में अच्छी तरह जानता होगा हम कितना बड़ा मुजरिम है, हम कितना बड़ा मुजरिम है। दुनिया में हमने कितनी नमाजें पढ़ी, दुनिया में हमने कितने सदकात किए, कितना हमने जुल्म किया है, कितना हमने गुनाह का काम किया है, बदकारी की है, फास की है। बले इंसान वाला नफ्सी बसीरा, बल्कि इंसान को अच्छी तरह से मालूम होगा। वलौ अलका माज़िरा, हजार माजरत पेश कर ले अल्लाह के पास, अल्लाह ऐसा हो गया था, अल्लाह ऐसा हो गया था, अल्लाह ऐसा हो गया था। अंदर ऊपर से तो ये बोलेगा कि अल्लाह ऐसा हो गया था, वलौ अलका माज़िरा, लेकिन उसको अच्छी तरह से पता है कि मैं कितना बड़ा मुजरिम हूं। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही, इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि क़ुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला व तज़रूनल आखिरा। अल्लाह फरमाते बात यह है कि तुम दुनिया की जिंदगी से मोहब्बत करते हो और आखिरत तुम्हारे जानों में नहीं है। अगर तुम्हारे जानों में आखिरत होती तो यकीनन तुम ये काम नहीं करते। कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला, बल्कि तुम दुनिया की जिंदगी को पसंद करते हो कि जितना चाहे ऐश कर ले दुनिया में, मरने के बाद कौन देखा क्या होगा नहीं होगा, कब्र की जिंदगी क्या होगी नहीं होगी। वजूह यौमइज़िन नाज़िरा, अल्लाह फरमाएंगे कल कयामत के दिन कुछ चेहरे सब जो शादाब होंगे, खिलते होंगे, गुलाब के फूल की तरह खिलते होंगे। इला रब्बिहा नाज़िरा, और अपने रब को देख रहे होंगे। वजूह यौमइज़िन बासिरा, कुछ चेहरे बिल्कुल स्याह होंगे, काले हो गए होंगे। तज़ुन्नु अन युफ़अला बिहा फ़ाक़िरा, उसे यकीन होगा कि आज मेरे साथ जो मामला किया जाएगा कमर तोड़ मामला किया जाएगा। दुनिया में कहते हैं कि कमर तोड़ दो उसकी, कुरान भी अल्फाज इस्तेमाल करता है युफ़अला बिहा फ़ाक़िरा, ऐसा मामला किया जाएगा जिससे हमारी कमर टूट जाएगी। इंसान को अगर कमजोर करना हो, मारना हो, इंसान के हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, इंसान सब कुछ कर लेता है। अगर कमर की हड्डी टूट जाए तो इंसान पेट पकड़ लेता है। युफ़अला बिहा फ़ाक़िरा, उसे पता होगा कि उसके साथ जो मामला किया जाएगा कमर तोड़ मामला किया जाएगा। अल्लाह मौत का मंजर खींच के कहता है कल्ला इज़ा बलगतित तराक़िया वक़ील मन राक़। दुनिया में एक मिसाल देके अल्लाह कहते हैं पता है जब मौत का वक्त आता है और मौत हंसलियों तो पहुंच जाती है, इंसान करता है कि अब हिचकी आ रही,
تو لوگ وہاں جو بیٹھے رہتے ہیں تو کہتے ہیں ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، وکیل من راق، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کسی مولوی کو پکڑ کے لاؤ پھونک دے دو کم سے کم، ارے سورہ یاسین تو پڑھوا دو اس کو۔ راق کے معنی جھاڑ پھونک کرنے والا، وکیل من راق، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، وظن انہ الفراق، لیکن وہ آدمی جان رہا ہے کہ اب ہماری جدائی کے وقت آ چکا ہے، اب جھاڑ پھونک سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور انسان کی پنڈلی پنڈلی سے مل جائے گی۔ جب موت نکلتی ہے تو انسان پیر پٹکتا ہے، اپنے جانوروں کو بھی دیکھا ہوگا، جب ذبح آپ کرتے ہیں جانور بھی پیر پٹکتے ہیں۔ والتفت الساق بالساق، پنڈلیاں ایک دوسرے سے ملائے گا انسان۔ الی ربک یومئذ المساق، یہ جب وقت آ جائے گا تمہیں اپنے رب کے پاس جانا ہوگا۔ آگے اللہ کہتے ہیں فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، لیکن انسان اتنا ڈھٹائی ہے، نہ اللہ کو مانا نہ نماز کو پڑھا، بلکہ ولکن کذب وتولی وذهب الی اہلہ یتمطى، اور اپنے گھر گناہ کرنے کے بعد، حرام کا پیسہ لینے کے بعد، جوا میں جیتنے کے بعد، لاٹری کھیلنے کے بعد انسان اتنا بے شرم ہو گیا۔ وذهب الی اہلہ ثم ذهب الی اہلہ یتمطى، کہاں جاتا ہے؟ ارے 1 لاکھ میرا لاٹری میں نکل گیا، اپنے گھر والوں کے پاس اکڑ اکڑ کے چلتا ہے۔ یتمطى، جاتا کہ 1 کروڑ ہم کو مل گیا۔ ثم ذهب الی اہلہ یتمطى، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، اللہ فرماتے ہیں ہلاکت ہے تیرے لیے، ہلاکت ہے تیرے لیے۔ اتنا جاننے کے باوجود کہ لاٹری حرام ہے، اتنا جاننے کے باوجود کہ جوا حرام ہے، اتنا جاننے کے باوجود کہ شراب حرام ہے، کوریکس حرام ہے، جاننے کے باوجود کہ افیون اور چرس حرام ہے، اس کے باوجود بڑے ڈھٹائی کے ساتھ گھر جاتے ہو۔ ثم ذهب الى اہلہ یتمطى اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ہم بیکار چھوڑ دیں گے؟ سب کچھ کرتے رہو دنیا میں، جو چاہے کرتے رہو، اور تم نمازی اور غیر نمازی کو ہم برابر کریں گے؟ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، جنت والے ہی کامیاب ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں اکڑتے ہو؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا تم ایک ناپاک نطفہ کا قطرہ نہیں تھے جو تمہارے ماں کے پیٹ میں ٹپکایا گیا؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر گوشت کا لوتھڑا ہم نے بنایا، پھر ہم نے تم کو ایک جان بخشی اور تمہیں آنکھ دیا، کان دیا، ناک دیا، تمام اعضاء ہم نے دیا۔ فجعل من الزوجین الذکر والانثی، پھر ہم نے اسی سے کسی کو مرد بنایا، کسی کا عورت بنایا۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو اللہ کیا اس بات پر قادر نہیں جو ایک نطفہ سے اللہ تم کو